ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اسے آگے کر دیا کرتے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیا کرتا۔ پھر اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے بادشاہ کی طرف اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اس عقل مند بادشاہ نے اسے مکر و فریب سے اپنا کر لیا، اس کے نام کئی گاؤں کر دیے اور بہت کچھ انعام و اکرام ملا۔ یہ بدنصیب دین موسیٰ کو چھوڑ کر اس کے مذہب میں جا ملا۔ بعض احادیث میں ہے کہ اس شخص سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کی دعائیں وہ جو بھی کرے گا قبول ہوں گی۔ اس کی بیوی نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ ان 3 دعاؤں میں سے ایک دعا میرے لیے کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بتاؤ تم کیا دعا کروانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس قدر حسن و جمال عطا فرمائے کہ پورے بنی اسرائیل میں مجھ جیسی حسین عورت نہ ہو۔ اس نے دعا کی تو وہ ایسی ہی حسین ہو گئی۔ اب تو اس نے پر نکالے اور میاں کو محض بے حقیقت سمجھنے لگی۔ بڑے بڑے لوگ اس کی طرف جھکنے لگے اور یہ ان کی طرف مائل ہو گئی۔ اب اس شخص کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ اسے کتیا بنا دے۔ یہ بھی منظور ہوئی تو وہ کتیا بن گئی۔ اب اس کے بچے آئے، انہوں نے گھیر لیا کہ آپ نے غضب کیا، لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں اور ہم کتیا کے بچے مشہور ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ انہیں اصل حالت میں پھر سے لا دے۔ یوں اس شخص نے وہ تیسری دعا بھی کر لی تو تینوں دعائیں یوں ہی ضائع ہو گئیں اور یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ پھر اس شخص پر ایسا وقت آیا کہ یہ دنیاوی لذتوں میں پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جو مرتبہ بخش رکھا تھا وہ اس سے آہستہ آہستہ دور ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے شیطان کو سجدہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اسے درخواست کی کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے حق میں بد دعا کیجیے۔ اس نے کہا اچھا، میں اللہ سے حکم لے لوں۔ جب اس نے اللہ سے مناجات کی تو اسے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل مسلمان ہیں اور ان میں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اس نے سب سے کہا مجھے بد دعا کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف جمع کر کے اسے دیے اور کہا کہ اب دعا کیجیے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی کوشش کی مگر اسے کچھ معلوم نہ پڑا۔ اس نے اپنے لوگوں سے یہی کہا کہ دیکھو، جس چیز کا جواب نہ دیا جائے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس سے روکا جا رہا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے روک دیا گیا۔ مگر پھر جب اس کے لوگوں نے اصرار کیا تو اس نے اٹھ کر بد دعا شروع کی، مگر اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے لیے بد دعا نکلی، اور جب اپنی قوم کی فتح کی دعا مانگتا تو بنی اسرائیل کی فتح کی دعا نکلتی۔ قوم نے کہا آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں کیا کروں، میری زبان میرے قابو میں نہیں۔ سنو، اگر سچ مچ میری زبان سے ان کے لیے بد دعا نکلی بھی تو قبول نہ ہوگی۔ اب میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، میری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ تم ایسا کرو، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو کہ بنی اسرائیل برباد ہو جائیں گے۔ تم اپنی نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو بناؤ سنگھار کروا کر ان کے لشکر میں بھیجو اور انہیں ہدایت کرو کہ کوئی ان کی طرف جھکے تو انکار نہ کریں۔ ممکن ہے کہ باوجہ مسافرت یہ لوگ زناکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ اگر یہ ہوا تو چونکہ یہ حرام کاری اللہ کو ناپسند ہے، اسی وقت ان پر عذاب آ جائے گا اور یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ان بے غیرتوں نے ایسا ہی کیا، اس ملعون کی بات کو مان لیا اور خود بادشاہ کی بڑی حسین و جمیل لڑکی بھی بن ٹھن کر نکلی۔ اسے ہدایت کر دی گئی کہ سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی اور کو اپنا آپ نہ سونپے۔ یہ عورتیں جب بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچیں تو عام لوگ بے قابو ہو گئے، حرام کاری سے بچ نہ سکے۔ شہزادی بنی اسرائیل کے ایک سردار کے پاس پہنچی۔ سردار نے لڑکی پر ڈورے ڈالے مگر لڑکی نے انکار کیا، کہنے لگی کہ میں تو فلاں فلاں ہوں۔ بہرحال نہ جانے کیا معاملہ ہوا،
کہ وہ شخص اپنا منہ کالا کرنے لگا جسے حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی صاحب نے دیکھ لیا۔ اپنے نیزے سے ان دونوں کو پرو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دست و بازو قوی کر دیے اور اس نے یوں ہی ان دونوں کے چھدے ہوئے جسموں کو اٹھا لیا۔ لوگوں نے بھی انہیں دیکھا۔ اب اس لشکر پر عذاب آیا اور 70,000 آدمی فوراً ہلاک ہو گئے۔ اب یہ شخص جو اپنی قوم میں ایک عابد اور زاہد مشہور تھا، جس کی دعا قبول ہوتی تھی، یہ اپنی گدھی پر بیٹھا اسے مارتا پیٹتا اس طرف آ گیا اور ایک ٹیلے پر کھڑا ہو کر شیطان کو سجدہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ قوم کے زیادہ کہنے سننے سے جب یہ اپنی گدھی پر سوار ہو کر بددعا کے لیے چلا تو اس کی گدھی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے مار پیٹ کر اٹھایا۔ کچھ دور چل کر یہ پھر بیٹھ گئی۔ اس نے اسے پھر مار پیٹ کر اٹھا لیا۔ اس گدھی کو اللہ نے زبان دی۔ وہ کہنے لگی، تیرا ناس ہو جائے، تو کہاں اور کیوں جا رہا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں اس کے رسول سے لڑنے اور مومنوں کو نقصان دلانے جا رہا ہے؟ دیکھ تو صحیح، فرشتے میری راہ روکے کھڑے ہیں۔ اس نے پھر بھی کچھ خیال نہ کیا اور آگے بڑھ گیا، جہاں سے اسے بنی اسرائیل کا لشکر سامنے نظر آتا تھا۔ اب ان کے لیے بد دعا اور اپنی قوم کے لیے دعا کرنے لگا، مگر اس کی زبان الٹ گئی۔ دعا کی جگہ بد دعا اور بد دعا کی جگہ دعا نکلنے لگی۔ قوم نے کہا، کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا، میرا تو بس نہیں چلتا۔ اسی وقت اس کی زبان نکل پڑی، سینے پر لٹکنے لگی۔ اس نے کہا، لو، میری دنیا بھی خراب ہوئی، دین تو بالکل برباد ہو گیا۔ پھر اس نے خوبصورت لڑکیاں بھیجنے کی ترکیب بتائی، جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک نے بھی بدکاری کر لی تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت بہت حسین تھی، جو رئیس کی بیٹی تھی۔ جب وہ بنی اسرائیل کے ایک بڑے سردار کے پاس سے گزری تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ دلیری کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ تو شاید کہہ دیں کہ یہ مجھ پر حرام ہے۔ آپ نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ یہ اسے اپنے خیمے میں لے گیا اور برائی میں مبتلا ہو گیا۔ بس وہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون بھیج دیا۔ حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایت کی روح سے 20,000 آدمی اس وبا سے مر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے، خالی تو ہانپتا ہے اور دھتکارا جائے تو ہانپتا رہتا ہے۔ اللہ معاف کرے ہم سب کو کہ یہ کتنے دکھ کی بات ہے جب انسان اللہ والوں کے ہی خلاف اپنی زبان استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو نہ صرف کم کر دیتے ہیں بلکہ دنیا میں ہی اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ایک اتنا نیک شخص جس کا عالم یہ تھا کہ اس کی دعا ایک دم قبول ہوتی تھی، اس نے نافرمانی کی، اس کا یہ حال ہوا، تو ہم جو اللہ والوں کو اس طرح کی باتیں کہتے ہیں جو انہیں ناگوار گزرتی ہیں، تو اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہ کریں، ورنہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے اختیار سے کچھ دور نہیں کہ وہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔